آپ کو IMCR انڈین مسلم فار سول رائٹس کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. مسلمانوں کے مائنورٹیز اور آپریسڈ گروپس کے کانسٹیٹیوشنل اور سول رائٹس کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے اس کو قائم کیا گیا. اور یہ انڈین مسلم انٹلیکچوئل میٹ 29 مئی کو پچھلے سال ہوئی تھی، جس کے اندر تمام ملک کے 22 سے زیادہ اسٹیٹ سے 450-500 تقریباً ڈیلیگیٹس آئے تھے. ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے. اس کے جو بہت ہی امپورٹنٹ جو اس کے ایمس اینڈ آبجیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ اس کو میں انگریزی میں بتا دیتا ہوں. ٹو ورک فار دی پروٹیکشن آف فنڈامنٹل لیگل سول اینڈ ادر رائٹس آف مسلمس along with other minorities weaker sections guaranteed by the Constitution of India. آج کی ہمارا موضوع بھی یہی ہے، ٹاپک بھی constitutional and secularism is the road ahead. تو constitutional rights کیسے حاصل کیے جائیں تمام مائنورٹیز کے لیے، مسلمس کے لیے اور تمام ویکر سیکشنز کے لیے، اور ٹو پرووائڈ فل سپورٹ ٹو دی آپریسڈ گروپ، جو بھی مظلوم طبقہ ہے اس ملک میں بغیر کسی مذہب، ملت اور کسی کاسٹ کی تفریق کے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے. اس کی مختصر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جناب محمد ادیب صاحب جو فارمر ممبر آف پارلیمنٹ راجیہ سبھا ہیں اور مسلمانوں کے ایک طریقے سے ان کے حقوق اور ان کی جدوجہد کے لیے کروسیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اور جیسے میں نے کہا کہ 29 مئی 2022 کو ہم نے یہ انڈین مسلم انٹلیکچوئل میٹ دلی میں کی، اور اس میں ایک ویژن پیپر بھی پریزنٹ کیا جس کی کاپیاں یہاں کچھ تقسیم ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی. اس میں وہ تمام چیزیں ہیں، کیا بنیادی اس میں فکر ہے، کیسے سوچ ہے، کیا اس کے رہنما اصول ہوں گے اور کس طریقے سے ہم آگے کام کریں گے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں. اس میں آج جو ملکی سچویشن ہے اس کا بھی مختصر جائزہ لیا گیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے، مجھے بہت زیادہ اس کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ملک کے حالات ہیں، خاص طور سے 2014 کے بعد میں مائنورٹیز اور خاص طور سے مسلمان جو ہیں وہ ہر طرف ان ظلم و ستم کا شکار ہیں. اور ابھی خاص طور سے آپ دیکھ لیں نو اور گڑگاؤں اور دوسری جگہوں پہ جو ہریانہ کے اندر زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو مسلمانوں کے گھروں اور ان کی پراپرٹیز کا ڈیمولیشن ہوا ہے. یعنی مختلف قسم کے جو مسئلے ہیں وہ ایجاد کیے جاتے ہیں، چاہے وہ گو کشی کا معاملہ ہو، موب لنچنگ ہو، لو جہاد ہو، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو. اور زیادہ تر جو اس میں اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں یا تو وہ کمپلیسنٹ ہیں یا کمپلیسٹ ہیں، یا تو اس میں ملوث ہیں یا اس کے اندر وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، نہ قانون کی اور نہ کانسٹیٹیوشن کی. اور اینٹی مسلم ایکٹس جو ہیں وہ ایک طریقے سے دے آر پارٹ آف دی لارجر ڈیزائن آف ہندوتوا پروجیکٹ ٹو ڈومینیٹ اینڈ سپریس دی انٹائر لیگل سیکشن آف دی انڈین سوسائٹی. اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام جو لوور کاسٹ ہیں، OBCs ہیں، دلتس ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کے اوپر ان کو قابو پایا جائے اور ان کو زیر نگی کیا جائے، یہ مقصد ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہندوتوا فیسزم جو ہے وہ ملک کا سب سے بڑا خطرہ ہے. سیکولرزم کا جو لفظ ہے وہی بہت زیادہ بدنام ہو گیا ہے. اور جو آئیڈیا آف انڈیا تھا، جو گاندھی جی کا آئیڈیا آف انڈیا تھا، تمام جو نیشنل لیڈرز تھے ان کا جو انکلوسیو انڈیا کا جو آئیڈیا تھا، وہ آج بالکل سنجیدہ طور پر بہت خطرے میں ہیں. اور ایک ہندوستان جو ہے ایک میجورٹیرین اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے، یا کہیں کہ بن گیا ہے. اور کانسٹیٹیوشن اور آئین جو ہے اس کو ایک طریقے سے بالکل الٹ دیا گیا ہے، اور خاص طور سے مائنورٹیز اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اب تو یعنی آئین کو بدلنے کی بات بھی ہم سن رہے ہیں، یعنی یہ پہنچ گئی ہے. میں یہ بتاؤں کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کی بھی حالت زیادہ اچھی نہیں، آلدو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حرکت آئی ہے اور ایک اپوزیشن یونٹی کی ایفرٹس چل رہی ہیں. وہ بھی جو ہندوتوا کا نریٹو ہے اس کو وہ زیادہ صحیح طور کے اوپر اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی ہیں.
اس کے لیے دراصل کریج آف کنوکشن چاہیے اور قربانی چاہیے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بھی جو ہمارا آئین ہے اس کے ذریعے جو حقوق ہیں وہ اس کو دلانے میں ناکام ہیں. تو ان سب حالات کے مد نظر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کچھ اصول طے کیے تھے جو ہم لوگوں نے پچھلے سال اپنی انٹلیکچوئل میٹ میں رکھے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو بس میں شارٹ کر رہا ہوں ایک نان پولیٹیکل اور نان ریلیجس آرگنائزیشن کے ذریعے سے جو ہم نے انڈین مسلم فار سول رائٹس کی شکل میں قائم کی ہے اس کے ذریعے سے اس پروجیکٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس میں ڈیموکریسی فریڈم اور ہیومن رائٹس کو تمام اپنے ہندو سکھ کرسچین بھائیوں کے ساتھ مل کے ہم اس کو حاصل کریں گے. یہ اس کا ایک آرگنائزیشنل چارٹ ہے جس میں میڈیا سیل اور لیگل سیل دو بہت امپورٹنٹ سیل ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس میں کام کریں گے اور اسٹیٹ لیول کمیٹیز کو بھی قائم کرنے کا اس میں پروویژن ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں گجرات کی بھی اسٹیٹ لیول کی کمیٹی قائم ہو جلد سے جلد. بس ایک دو منٹ میں آپ کو صرف خالی جو IMCR کی ابھی تک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیا بورڈ آف ٹرسٹیز قائم ہوا, اس کے بعد ہماری ایگزیکٹو کمیٹی گورننگ باڈی یہ بن چکی ہیں اور اسٹیٹ لیول کمیٹی میں مہاراشٹر کی اسٹیٹ لیول کمیٹی بن چکی ہے اور اس کے بعد ہماری کئی کانفرنسز ہو چکی ہیں ممبئی میں, حیدرآباد میں, دہلی میں, اس کے بعد لکھنؤ, جے پور اور سب سے آخری ابھی جو ہماری ہوئی ہے وہ اعظم گڑھ میں 9 جولائی کو ہوئی ہے. تو بس میں بہت زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے ابھی بہت زیادہ بولنے والے اسپیکرز میرے بعد ہیں, میں صرف اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں بس یہ کہوں گا کہ سائلنس از ناٹ دی آپشن. خاموشی بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے, آپشن ہی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو اسپیک اگینسٹ انجسٹس, register our protest and get heard. All concerned individuals and organizations which are committed to freedom, peace, justice, they should join hand to achieve the coveted goal. اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ سیکولرزم اور کانسٹیٹیوشنل ویلیوز اور انصاف کے لیے, تمام لوگوں کے انصاف کے لیے کام کریں. ہمت ہار جانا, بزدلی دکھانا اور اپنے ضمیر اور ایمان کا سودا کر لینا یہ کوئی حل نہیں ہے. ہمیں ہر حال میں جدوجہد اور قربانی کی راہ اپنانی ہوگی اور اپنی مضبوط قوت ارادی سے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا. ہر حال اور ہر وقت امید کی شمع روشن رکھنی ہے. بہت بہت شکریہ.